فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام جلد سوم شرح نہج البلاغہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 37. ہم خطبہ 87 پڑھ رہے ہیں اور یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے. ہم نے لاسٹ ریکارڈنگ میں یعنی ریڈنگ کے پارٹ 36 میں آغاز کر دیا تھا. جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آپ کے ساتھ ہم یہاں پہ دوبارہ پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے یہاں چھوڑا تھا کہ ہوا پرستی کے چنگل سے رہائی اور خدا کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہوتی ہے. اور پھر اس عارف الہی کے مقام اخلاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں. یہاں تک آپ سے ہم نے کہا تھا یہیں سے شروع کریں گے. آئیے ہم پڑھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اس نے خود کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تو اللہ نے اس کے خلوص کو قبول کیا انورٹڈ کاما کلوز اور لکھا ہے کہ اور اسے خالص تر بنا دیا. یہ تعبیر ممکن ہے ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ ہو اور وہ یہ کہ انسان روحی اور اخلاقی کھوٹ 2 قسم کا ہوتا ہے. دوبارہ پڑھتے یہ تعبیر ممکن ہے ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ ہو اور وہ یہ کہ انسان روحی اور اخلاقی کھوٹ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک قسم تو قابل مشاہدہ ہوتی ہے جسے خود سازی اور جہاد اکبر کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے، لیکن دوسری قسم بآسانی دکھائی نہیں دیتی. جو لوگ پہلے مرحلے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے وجود کی اس دوسری قسم والے کھوٹ کو ختم کر دیتا ہے. اسلامی روایات میں آیا ہے کہ شرک تاریک رات میں پتھر اور پر چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے. حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 93. واضح ہے کہ دل کی گہرائیوں کا اس قسم کے شرک سے پاک ہونا سوائے امداد الہی کے ممکن نہیں ہے. اور پھر آپ علیہ السلام ان 3 اوصاف کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے مزید 2 اوصاف کی طرف اشارہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما وہ دین خدا کا معدن اور اس کی زمین میں گڑی ہوئی میخوں میں سے ہے انورٹڈ کاما کلوز. جی ہاں، جس کسی کا وجود ہر لحاظ سے خالص ہو اور تعلیم و تربیت سے سروکار رکھتا ہو وہ ختم نہ ہونے والی کان کی مانند ہے جس سے ہمیشہ جواہرات اور قیمتی دھات نکالے جاتے ہیں اور شرک و گناہ اور شیاطین کے وسوسوں کے بالمقابل پہاڑ کی مانند ڈٹ جاتا ہے. وہ پہاڑ کے جسے قرآن مجید نے زمین کی میخ گردانا ہے کیونکہ پہاڑ ایک طرف طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور جو لوگ اس کی پناہ میں ہوتے ہیں انہیں امان دیتے ہیں اور دوسری طرف زمین سے اٹھنے والے زلزلے کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور سطح زمین کو سوائے چند موارد کے دائمی لرزش سے محفوظ رکھتے ہیں. قرآن مجید خداوند تعالیٰ کی جہان خلقت میں موجود توحیدی نکات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ کیا ہم نے زمین کو آرام گاہ اور پہاڑوں کو زمین کی میخیں قرار نہیں دیا. اور یہ حوالہ ہے سورہ نبا نون بے الف آیات 6 اور 7. اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ یقیناً اگر پہاڑ نہ ہوتے اور اس کی جڑوں نے زمین کے اطراف کو زیر واو نون غنہ کے باہم جڑے ہوئے حلقوں کی طرح گھیرا نہ ہوتا تو زمین انسانوں کے لیے گہوارہ اور آرام گاہ نہ ہوتی. اس کے علاوہ ریت کا طوفان انسانی زیست کے ماحول کو متاثر کر دیتا اور مزید یہ کہ پہاڑوں پر موجود برف اور اس کے اندرونی چشموں کے ذریعے خشک زمینوں کی آبیاری کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا. اس عالم ربانی اور مخلص بندے کو زمین کی میخوں سے تشبیہ دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے وجود کی برکات اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اسلامی معاشرے کو دباؤ، بھونچال اور طوفان سے محفوظ رکھتے ہیں.
پھر امام علی مقام علیہ السلام سلسلہ کرام کو جاری رکھتے ہوئے اس عالم ربانی کی مزید 4 نمایاں اوصاف کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. مولا فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ اس نے عدل کو اپنے لیے لازم کیا ہے. اس کے عدل کا پہلا قدم نفسانی خواہشوں کو خود دور کرنا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. ہم جانتے ہیں کہ عدالت اخلاقی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے تمام اوصاف اعتدال کی حد میں ہوں، من جملہ حد سے بڑے ہوئے تعلقات جو اسے ہوا پرستی کی طرف لے جاتے ہیں، اسی طرح گوشہ نشینی اور سستی جو اسے دنیا سے بیگانہ کر دیتے ہیں اس میں نہ پائی جاتی ہوں. حلال کو پسند کرتا ہو، حرام کی نفی کرتا ہو اور اعتدال کے راستے پر گامزن رہے. اولا عدلہی کی تعبیر سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ عدالت کو اپنی ذات سے شروع کرتا ہے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ جسمانی، روحانی اور تمام زاویوں سے. پھر اس کے بعد ہے کہ اگر ایسا نہ کرے تو دوسروں کو عدل کے راستے پر لانے کے سلسلے میں اس کی گفتگو مؤثر نہیں ہوگی. اب دوسری صفت بیان کرتے ہوئے امام علی مقام فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ حق بولتا ہے اور حق پر عمل کرتا ہے. اب تفصیلات یوں ہیں اس کی کہ اگر حق کا طرفدار ہے تو وہ صرف زبان و بیان کی حد تک نہیں بلکہ رفتار و عمل میں بھی حق کا طرفدار ہے، کیونکہ اعتقاد کے ساتھ نکلنے والی بات کا پرتو انسان کی رفتار و کردار میں دکھائی دیتا ہے. اگر دکھائی نہ دے یہ بات کرنے والے کی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوگی. تیسرا وصف بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ کوئی نیکی کی حد ایسی نہیں جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں نیکی کا امکان ہو اور اس نے قصد نہ کیا ہو. جب تک مقصد تک نہ پہنچے اس کی تلاش جاری رکھتا ہے. اب مزید تفصیلات یوں ہیں کہ وہ ہر خیر و نیکی کا طلبگار ہوتا ہے. یہاں تک کسی جگہ نیکی کا گمان ہو تو اس کے حصول کے لیے نکل پڑتا ہے. وہ نیکیوں کا دلدادہ ہے. قیمتی متاع کھو دینے والے شخص کی مانند ہر جگہ نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے. ہر ایک سے اس کا پتہ پوچھتا ہے اور ہر محفل میں اس کی جستجو میں رہتا ہے. چوتھی صفت میں مولا فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس نے اپنی باغ دوڑ قرآن کے ہاتھ میں دے دی ہے اور وہی اس کا رہبر اور وہی اس کا پیشوا ہے. جہاں اس کا بار گراں اترتا ہے وہیں اس کا سامان اترتا ہے اور جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں یہ اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب لکھا ہے کہ یہ مخلص اور آگاہ بندہ کہ جو اس خطبے کی مذکورہ گفتگو کے مطابق زندگی کے بیاباں میں بھٹکے ہوں کی ہدایت کا خود کو ذمہ دار سمجھتا ہے، اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرتا ہے، ہوا پرستی کی جڑوں کو اپنے اندر سے اکھاڑ پھینکتا ہے، ہمیشہ حق بات کہتا ہے اور حق پر عمل کرتا ہے، ہمیشہ نیکیوں کی تلاش میں رہتا ہے، جہاں نیکی تک اس کی دسترس ہو اسے لے لیتا ہے اور اپنی آغوش میں دبوچ لیتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر جگہ، ہر وقت اور ہر چیز میں قرآن اس کا رہنما اور پیشوا ہے. اس نے اپنی باغ دوڑ قرآن کے ہاتھ میں دے دی ہے اور اس کی حرکات و سکنات قرآن کے ہم آہنگ ہیں. اور اب آئیے ہم نکات پڑھنے جا رہے ہیں. نکات میں سب سے پہلا 2-3 پوائنٹس ہوتے ہیں نا. پہلا پوائنٹ ہے کہ اجتہاد کے دروازے کا کھلا رہنا. دوسرے نمبر پہ ہے قرآن زندگی کا مکمل دستور العمل. بس یہی ہم پڑھیں گے. نکات میں لکھا ہے کہ نمبر 1 اجتہاد کے دروازے کا کھلا رہنا. تفصیلات ہیں کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار معتقد ہیں کہ اجتہاد اور قرآن سنت اجماع اور عقلی دلائل سے احکام الہی کے استنباط کے دروازے امت کے دانشمندوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، اور یہ چیز اسلامی فقہ میں وسعت اور جدت کا سبب ہے. جبکہ ملت اسلامیہ کے ایک گروہ نے اجتہاد کے دروازے کو خود پر بند کر دیا ہے اور اسے اپنے فقہی اماموں ان 4 ائمہ پر میں منحصر کر دیا ہے، اور جبکہ امت اسلامی میں ان سے زیادہ باصلاحیت اور زیادہ روشن فکر افراد تعداد میں کم نہ تھے اور نہ ہیں. در حقیقت اجتہاد کو ان 4 افراد پر منحصر کرنے پر ان کے پاس کوئی قانع کنندہ دلیل نہیں ہے. قاف الف نون عین
قانع کنندہ دلیل نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مذکورہ خطبے میں مسلمانوں کے لیے نمونے کے طور پر ایک آگاہ اور مخلص کا تعارف پیش کیا ہے اور اس کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام دین میں اجتہاد کو اس کے نمایاں اوصاف میں شمار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ہر سوال کا جواب دینے اور دین کے ہر فرع کو اس کے اصل اور قاعدے کی جانب لوٹانے کی قدرت و صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سبب کی بنا پر وہ تاریکی کا چراغ، جہالت کو دور کرنے والا، الجھنوں کو سلجھانے والا ہو سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس خطبے میں جا بجا ایک آگاہ مجتہد اور با تقوی فقیہ کی صفات کو بیان کیا اور بتایا کہ جب تک فقیہ کا خدا کے ساتھ مخلصانہ رابطہ نہ ہو وہ اس مقصد کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ پھر لکھا ہے کہ اجتہاد کی اہمیت اور علماء کے لیے اس کے دروازوں کا کھلے رہنے اور فقہائے اہل سنت میں سے ایک گروہ کی جانب سے اجتہاد کے دروازوں کو بند کرنے کے سبب امت اسلامیہ کو دامنگیر ہونے والے نقصانات سے متعلق پہلی جلد میں 18ویں خطبے کے ذیل میں تفصیلی بحث ہوئی ہے۔ اور اب دوسرے نمبر پہ نکات میں پہلا نقطہ اجتہاد کے دروازے کا کھلا رہنا، اب دوسرا نقطہ ہے قرآن زندگی کا مکمل دستور العمل۔ تفصیلات ہیں کہ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کئی بار قرآن کی اہمیت سے متعلق بہت سے مطالب بیان فرمائے اور ہر موقع پر ان کی نظر کسی ایک پہلو پر ہوا کرتی ہے۔ مذکورہ بالا خطبے کے اس حصے میں جو مخلص انسان اور باتقوی پیشوا سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں، مولا ان کی ایک اور صفت کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کے سامنے بلا قید شرط اس طرح سر تسلیم خم لیے ہوئے ہے کہ گویا قرآن کو اپنا رہبر و پیشوا قرار دیا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے وہ، اور جس جگہ کو قرآن اپنی منزل قرار دے وہ بھی اسے اپنی منزل گاہ بنا لیتا ہے۔ دوسری عبارت میں فقیہ کامل قرآن کو اپنی پوری زندگی کا دستور العمل تصور کرتا ہے، نہ کہ اپنے عقائد و افکار کی توجیہ کے لیے وسیلہ ہونے کی نظر سے، جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو قرآن کی پیروی کا بظاہر دم بھرتے ہیں لیکن ہمیشہ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ ایسی آیات کو ڈھونڈ نکالیں جو ان کے مفادات کے موافق ہوں، اور آیت جو کہ یہاں پہ اس میں آیت دی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 150، اس کے مطابق جو آیت ان کی خواہش کے مطابق نہ ہو وہ اسے بھلا دیتے ہیں، اور اگر قرآن کا ظاہر ان کی خواہش کے مطابق نہ ہو اس کے باطن یعنی ان کی اپنی نظر میں اس کے باطن کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر قرآن کا باطن ان کی خواہشات کے موافق نہ ہو تو اس کے ظاہر کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ یہ گمراہ ہیں، یہ قرآن پر ہدایت رہنما کی حیثیت سے ایمان نہیں لائے ہیں، یہ حقیقت میں خدا پر ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ یہ بت پرست ہیں، یعنی اپنی نفسانی خواہشات اور غلط افکار کو پوجتے ہیں۔ تفسیر بالرائے ہے جس سے اسلامی روایات میں شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور بت پرستی بھی ہے، اور شرک خفی خیف چھوٹی ہے یعنی پوشیدہ شرک ہے۔ یہ لوگ کہاں اور مخلص عالم کہاں؟ وہ عالم کہ جس نے خود کو قرآن کے سپرد کر دیا ہے اور جو قرآن کا عاشق اور دل دادا ہے۔ سامعین، اب یہاں پر دوسرا حصہ اس کی شرح و تفسیر اور نکات مکمل ہوئے، اور اب ہم تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیراگراف کہاں سے شروع ہو کے عربی میں کہاں ختم ہوا ہے، آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ شروع ہوا ہے وآخر قد تسمى عالما ولیس بہ، یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہوا ہے فیصد عنہ وذالک میت الاحیاء، اور اب ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے برعکس ایک شخص وہ بھی ہے جس نے اپنا نام عالم رکھ لیا ہے، حالانکہ علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جاہلوں سے جہالت کو حاصل کیا ہے اور گمراہوں سے گمراہی کو، لوگوں کے واسطے دھوکے پھندے اور مکر و فریب کے جال بچھا دیے ہیں، کتاب کی تعویل اپنی رائے کے مطابق کی ہے اور حق کو اپنی خواہشات کی طرف موڑ دیا ہے، لوگوں کو بڑے بڑے جرائم کی طرف سے بے خوف بناتا ہے اور ان کے لیے گناہان کبیرہ کو بھی آسان بنا دیتا ہے، کہتا یہی ہے کہ میں شبہات کے مواقع پر توقف کرتا ہوں، لیکن واقعاً
انہی میں گر پڑتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں بدعتوں سے الگ رہتا ہوں، حالانکہ انہی کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کی صورت انسانوں جیسی ہے لیکن دل جانوروں جیسا ہے، نہ ہدایت کے دروازوں کو پہچانتا ہے کہ ان کا اتباع کرے، اور نہ گمراہی کے راستے کو جانتا ہے کہ اس سے الگ رہے۔ یہ در حقیقت ایک چلتی پھرتی میت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے یہاں پر خطبہ 87 کے تیسرے حصے کا ترجمہ پڑھا، اور اب آئیے اس کی شرح و تفسیر جانتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے مخلص علماء اور عالم نما۔ لکھا ہے گزشتہ حصوں میں مخلص علماء سے متعلق گفتگو تھی کہ جو دوسروں کے لیے ہدایت کا چراغ گتھیوں کو سلجھانے والے اور معاشرے کے کمزور افراد کی پناہ گاہ ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ان کی صفات کو بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس حصے میں عالم نما گمراہ افراد سے متعلق گفتگو کی ہے کہ انہوں نے خلق خدا کے راستے میں جال بچھائے ہیں، جھوٹی باتوں اور ہیلے بہانوں کے ذریعے لوگوں کے معنوی احساسات سے اپنے فائدے کے حصول میں مشغول ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس حصے میں ایسے لوگوں کی 10 سے زیادہ صفات بیان کی ہیں اور ان کا قابل داد انداز میں تعارف کرایا ہے۔ پہلی صفت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرا خود کو عالم کہتا ہے جبکہ وہ عالم نہیں ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ فعل معلوم کی صورت میں قد تسمع کی تعبیر یہ بتلاتی ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اسے عالم نہیں سمجھتے ہیں، اور خدا کے نزدیک بھی وہ عالم نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وہم و گمان میں اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھا ہے اور جھوٹے دعووں کے ذریعے جاہلوں کی ایک ٹولی کو اپنے ہمراہ لیے پھرتا ہے۔ دوسری صفت میں مولا فرماتے ہیں، ہم ذرا صفحہ چینج کرنے جا رہے ہیں، کبھی کبھی مشکل سے چینج ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس نے جاہلوں اور نادانوں سے جہالت اور نادانی سیکھی ہے اور گمراہ لوگوں سے گمراہ کرنے والے مطالب سیکھے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ اقتبسا، یہ ورڈ جو عربی کا ایک ہے کہ جو کہ سیکھنے کے معنی میں ہے، اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ یہ عالم نما شخص گمراہ کرنے کے رموز، بھید اور فن کو اس کے ماہروں سے سیکھتے ہیں اور اپنی تلاش اور کوشش کو علم اور دانش کے سلسلے میں صرف کریں، اس گمراہ کن مقصد میں صرف کر دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ پھر لکھا ہے اگلا ورڈ، جہائل اور ازالیل کے درمیان فرق کی وجہ شاید یہ ہو کہ جہائل جیم ہے الف حمزہ لام، جہائل فرق کی وجہ شاید یہ ہو کہ جہائل جہالت کی جمع ہے، جس کے معنی جہل مرکب کے ہیں، یعنی فرد جاہل ہونے کے باوجود اپنی جہالت سے آگاہ نہیں ہے، لیکن ازالیل ان کے گمراہ کرنے والے امور کے معنی میں ہے کہ فرد جانتے بوجھتے ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تیسری صفت میں مولا فرما رہے ہیں کہ وہ مکر و فریب اور غلط باتوں سے بنے ہوئے جال لوگوں کے راستوں میں بچھاتا ہے تاکہ شکار کو اپنے جال میں پھنسائے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے کیا خوبصورت تعبیر ہے، جی ہاں وہ اس شکاری کی مانند ہے جو دانہ ڈال کر پرندوں اور غافل حیوانات کو قید کر لیتا ہے اور انہیں فروخت کرتا ہے یا ان کو اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ سادہ لوگوں پر اس طرح کی بلا و مصیبت نازل کرتا ہے اور اپنے مادی منافع کے تنور کو اس طریقے سے گرم کرتا ہے۔ لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دینے کے مصادیق تاریخ میں اور ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام عبداللہ بن زبیر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا کو پانے کے لیے خدا کے دین کو وسیلہ بنایا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکنی والالقاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے یہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا جب عبداللہ ابن زبیر کی حقیقت دوسروں پر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ چوتھی صفت میں مولا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ گمراہ عالم قرآن کو اپنی رائے پر اور حق کو اپنی خواہشوں پر ڈھالتا ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ یہ شخص مخلص عالم کے برعکس ہے کہ جس کے اوصاف اس خطبے کے گزشتہ حصوں میں بیان ہوئے کہ ان کا پورا وجود قرآن کے سامنے سر تسلیم خم
خم کیے ہوئے ہے. اس نے خود کو قرآن کے سپرد کر دیا ہے اور وہ قرآن کے سائے میں زندگی گزارتا ہے. اس کی مرضی قرآن کی مرضی ہے اور اس کا ارادہ قرآن کی آیات سے تابع ہے. حقیقت میں مخلص عالم کی عالم نما جو کہ فریب کار ہے سے پہچان کی اس سے بہتر کوئی علامت نہیں. جو کہ قرآن کو اپنا پیشوا قرار دیتا ہے وہ مخلص عالم کی صف میں ہے، اور جو خود کو قرآن کا پیشوا قرار دیتا ہے اور تفسیر بالرائے اور باطل توجیحات کے ذریعے قرآن کو اپنی خواہشات پر منطبق میم نون توئے بے قاف کرتا ہے، وہ ایک خطرناک اور دھوکے باز عالم نما شخص ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ایک معروف حدیث ہے ترجمہ: جو کوئی قرآن کی اپنی مرضی سے تفسیر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حوالہ ہے اوالی لیالی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم سے اس طرح نقل کیا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ جس کسی نے قرآن کی اپنی مرضی سے تفسیر کی وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے بہار الانوار جلد 89 صفحہ نمبر 107 اور حدیث نمبر 1. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کی دلیل واضح ہے: جو اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ حق وہی ہے جسے خدا نے بیان کیا ہے، اور اگر وہ اس کے مخالف کلام کو حق جانے تو وہ خطا اور اشتباہ کر رہا ہے. ایک دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن کی کسی ایک آیت کی اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کرے وہ کافر ہے. اور یہ حوالہ نوٹ کیجئے: تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1919. اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5ویں صفت بیان کرتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ وہ بڑے گناہوں کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے. اب جب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا تو تفصیلات یوں لکھی ہیں کہ وہ اس طریقے سے گناہ گار اور آزاد خیال لوگوں، کبھی معاشرے میں افراد کی بڑی تعداد انہی جیسے افراد پر مشتمل ہوتی ہے تو وہ ایسے لوگوں کو گرویدہ بنا لیتا ہے اور ان کی حمایت و آراء کے مطابق عمل کرتا ہے. دوسرے الفاظ میں ہر معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر دیندار رہنا چاہتے ہیں لیکن اندرونی طور پر ایسے فرد کی تلاش میں رہتے ہیں جو گناہوں کو ان کی نظروں میں چھوٹا دکھائے. یہ لوگ دینداری کے مسئلے میں فقط چند رسومات پر قناعت کرتے ہیں. یہی وہ موقع ہے جہاں عالم نما شخص کو جب ان افراد کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور انہیں اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے. چھٹی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مولا انورٹڈ کاما: عالم نما دعویٰ کرتا ہے کہ میں شبہات سے اجتناب کرتا ہوں حالانکہ وہ خود انہی میں پڑا ہوا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. یہ ریاکار شخص لوگوں کے سامنے تقوی و پاک بازی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہ فقط حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں بلکہ اسی طرح شبہات سے بھی پرہیز کرتا ہوں، حالانکہ اس کی زندگی انہی شبہات اور ان سے بھی بڑھ کر حرام کاموں سے بھری پڑی ہے. کبھی اس جملے کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ عالم نما شخص کا شبہات کی تاریکیوں میں گرفتار ہونا اس کی جہالت اور نادانی کے بموجب ہے. بڑے دعوے کرنے والے جاہل افراد غالباً جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں. جیم ہے لام جہل مرکب میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ اپنی گمراہی کو ہدایت اور گناہوں کی آلودگی کو تقوی و پاکیزگی سمجھتے ہیں. ظاہر ہے کہ مکار جاہل میں دونوں صفات پائی جاتی ہیں. مذکورہ جملے کی تفسیر میں ان دونوں صفات کو جمع کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں کیونکہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنے میں اشکال نہیں ہے. اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ شبہات ان امور کو کہتے ہیں جن کی دقیق طور پر پہچان نہ ہو پائے حرام ہے یا حلال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں ہے کہ بعض ایسے امور ہیں کہ جن کا حلال ہونا معلوم ہے اور بعض کا حرام ہونا معلوم ہے اور شبہات ان دونوں کے درمیان ہیں. یعنی حقیقت میں شبہات گناہوں کی سرحد ہے. حوالہ نوٹ کیجیے: اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68. پھر لکھا ہے: اس بنا پر جو لوگ گناہوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں انہیں اس سرحد کے قریب نہیں جانا چاہیے، اس سرحد کے قریب نہیں جانا چاہیے. بطور دیگر جانتے بوجھتے یا غفلت میں گناہوں کی وادی میں گر پڑیں گے. اس لیے مذکورہ حدیث بقیہ حصے میں ہم پڑھتے ہیں.
ترجمہ کہ جو شبہات کو چھوڑ دے گا وہ محرمات سے نجات پائے گا، اور جس نے شبہات کو لیا وہ حرام کاموں کا مرتکب ہوگا اور نادانستہ طور پر ہلاک ہو جائے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس کے بعد پھر لکھا ہے 7ویں صفت، جو کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بدعتوں سے پرہیز کرتا ہوں، حالانکہ وہ انہی میں لیٹا ہوا ہے۔ یہاں پر اس کے بعد انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لکھا یہ دعویٰ بھی ممکن ہے کہ فریب کی خاطر ہو یا جہل مرکب کی وجہ سے ہو۔ اصولی طور پر ان گمراہ اور دھوکے باز عالم نما کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ بدعتوں کا سہارا لیتے ہیں اور سنتوں کو ترک کرتے ہیں تاکہ اپنی نفسانی اور شیطانی خواہشات دین کے لبادے میں عوام کے سامنے پیش کریں، اور یہ کام بدعتوں کو رائج کیے بغیر میسر نہیں ہوتا۔ بدعت کی حقیقت یہ ہے کہ ایسی چیز کو جو دین کا جزو نہیں ہے دین میں داخل کر دینا، یا ایسی چیز جو دین کے مسلمات میں سے ہو اسے دین سے خارج کر دیا جائے۔ حرام بدعت کا مطلب مسائل زندگی، خواہ وہ علمی ہوں یا صنعتی یا اجتماعی آداب کے متعلق ہوں، ان میں جدت کی نفی ہرگز نہیں۔ بدعت یہ ہے کہ جو چیز دین میں داخل نہیں ہے اسے دینی تعلیمات کے طور پر متعارف کرایا جائے، یا اس کا برعکس بدعت کی حقیقت کا ادراک نہ رکھنے کے باعث جاہلوں کا ایک بڑا گروہ اس مسئلے میں افراط و تفریط کا شکار ہو گیا ہے۔ 8ویں اور 9ویں 10ویں صفت کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو کہ حقیقت میں گزشتہ صفات کا خلاصہ ہے، اس لیے فا تفریح کے ساتھ ذکر کیا ہے، فے الف حمزہ فا تفریح کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کی صورت تو اس کی انسانوں کی سی ہے اور دل حیوانوں کا سا، نہ اسے ہدایت کا دروازہ معلوم ہے کہ اس کی پیروی کرے، اور نہ گمراہی کا دروازہ پہچانتا ہے کہ اس سے اپنا رخ موڑ سکے اور دوسروں کو اس سے روکے۔ حقیقت میں زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ عالم نما گمراہ لوگوں کے بارے میں اس سے زیادہ شفاف تعبیر نہیں ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، واقعاً انہوں نے انسانوں بلکہ کامل پاک دامن اور آگاہ انسانوں کا روپ دھار لیا ہے، حالانکہ ان کا پورا وجود جہل مرکب میں غوطہ زن ہے۔ اگر کسی دن ہدایت کی فکر لاحق ہو جائے تو گناہ اور جہالت کے سبب انہیں ہدایت کا راستہ سجھائی نہیں دیتا کہ اس پر گامزن ہوں، اور نہ گمراہی کے راستوں کی انہیں پہچان ہے کہ ان کی جانب قدم اٹھانے سے باز آ جائیں۔ جی ہاں، زندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، حالانکہ ان میں انسانی زندگی کے آثار مردہ ہو گئے ہیں، نہ زندگی کی تازگی باقی رہی ہے، نہ پھول پتے، نہ شاخ اور نہ سایہ۔ حقیقت میں وہ اس آیہ شریف کا مصداق ہے۔ انورٹڈ کاما کہ بے شک نہ تو تم مردوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہو، خاص کر جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 80 کا ہم نے ترجمہ پڑھا، اور پھر لکھا ہے کہ یہ دوسری آیت جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور گویا ہم نے خود بہترے جنات اور آدمیوں کو جہنم کے واسطے پیدا کیا، اور ان کے دل تو ہیں مگر قصدن ان سے سمجھتے ہی نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر قصدن ان سے وہ دیکھتے ہی نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر ان سے وہ سننے کا کام ہی نہیں لیتے۔ خلاصہ یہ لوگ گویا جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی کہیں گزرے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ امور حق سے بالکل بے خبر ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ میں پھر سے بتا دوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہم نے پڑھی۔ سامعین، جب ہم نے یہ تیسرا حصہ مکمل کر لیا خطبے کا اور اس کی شرح و تفسیر بھی پڑھ لی ہے، تو اب ہم نے پڑھنے ہیں نکات۔ اچھا، نکات اگر میں ابھی شروع کر دوں تو اگلے 2-3 منٹ میں تو مکمل ہونے نہیں ہیں، تو پھر اس کو کیوں نہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں۔ تو اس لیے میرے خیال ہے کہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔